لله الذي حمده نور وذكره طهور والصلاة والسلام على سيد كل طيب طاهر وعلى آله وأصحابه الأطائب الأطاهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت پر رونق پر نور ساعتیں عطا فرمائی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کے اس دن کی خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس جمعۃ المبارک میں ہمارا قرآن مجید فرقان حمید کے آیات مقدسہ کا درس جاری و ساری تھا. اسی سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں. سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک. اس روز جزا سے مراد قیامت کا دن ہے. اور یہاں پر یہ بات اگر ہم اپنی ذہنوں کے مطابق بھی سوچیں تو یہ بات بالکل درست ہے کہ جب تک ذہن و فکر کے اندر قیامت کا ایک وجود باقی رہے گا اور سوچ رہے گی تو اس وقت تک بندہ گناہوں سے بچتا رہے گا، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ میرے ساتھ قیامت کے میدان میں ایک معاملہ ایسا بھی پیش آئے گا کہ مجھ سے سوال پوچھا جائے گا، جو کیا ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. تو جب بندے کے ذہن کے اندر، سوچ کے اندر، خیالات کے اندر، فکر کے اندر جب تک یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ قیامت کا میدان آنے والا ہے اور اس میں مجھ سے پوچھا جائے گا اور میں ہر کیے کا جواب دوں گا، تو بندہ پھر گناہوں سے بچتا ہے اور عمل وہ کرتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کو راضی کیا جا سکے اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کیا جا سکے. تو یہاں پر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کا میدان جس کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ وہ کیسا خطرناک دن ہے، اپنے پرائے ہو جائیں گے، دوست دشمن ہو جائیں گے، ہر ایک بندہ ساتھ چھوڑ جائے گا. اور اس وقت اگر کسی کی بات مانی جائے گی اور کسی کی بادشاہت کا ظہور ہوگا تو وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے. فرمایا مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک. قیامت کا میدان کیسا میدان ہے، اس بارے میں ہم نے احادیث مقدسہ کے اندر پڑھا ہے، سنا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک بندہ اپنی ہی فکر میں ہوگا، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے. یہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک حدیث مبارکہ یہ بھی سنیے کہ جس کا تعلق حضور سے ہو گیا، جو حضور کا ہو گیا، جس نے دنیا حضور سے کی، ایمان پر استقامت کے ساتھ جمع رہا، ڈٹا رہا، ایک لمحہ بھی ایمان سے پیچھے نہ پھرا، مومن کامل رہا، عبادت گزار رہا، رب کو راضی کرنے والے کام کرتا رہا. دنیا اس کے سامنے خوبصورت بن کر آئی لیکن اس نے چھوڑ دیا، بس اللہ کو راضی کرتا رہا. تو اس کے لیے کیا انعام ہے، اسے کیا اعزاز ملے گا، اسے کیا انعام و اکرام ملے گا. اس حوالے سے ذرا حدیث مبارکہ سنیں. مسند ابی یعلا کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا میدان 50,000 سال کا دن ہوگا، حضور یہ کتنا لمبا ہوگا؟ اب یہ سوال حضور سے کیا جا رہا ہے اور کر ایک صحابی رہے، کیونکہ سنا کرتے تھے نا
کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور گرمی، آج کی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، آج ہم ڈر رہے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، لیکن یہ پھر بھی ایک سطح ہے گرمی کی، ایک حد ہے گرمی کی، لیکن جو میدان معاشر میں ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور آج سورج کا پیٹھ ہے، فرنٹ نہیں ہے، لیکن وہاں پر فرنٹ ہوگا، پیٹھ نہیں ہوگی۔ جب پیٹھ میں اتنی دھوپ ہے، تپش ہے، تو فرنٹ میں کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اللہ بس ہمارے ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ بندہ بس جو یہاں سے ایمان لے کر چلا گیا نا، اور حضور سے وفاداری کی زندگی بھر، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے کام کرتا رہا، اس کے لیے پھر کیا معاملات ہوں گے، وہاں کیا منظر ہوگا، وہاں کیا کیفیات ہوں گی۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں، حضور قیامت کا میدان آپ ہی سے سنا ہے، 50,000 سال کا صرف ایک دن ہے، تو عرض کرتے ہیں حضور وہ ایک دن کتنا لمبا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اب حضور کا جواب سنیں اور ایمان والے خوش ہو جائیں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آپ نے قسم ارشاد فرمائی، حالانکہ حضور بغیر قسم کے بھی کوئی بات ارشاد فرمائے تو وہ حق اور سچ ہے، اہل ایمان اسے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن یہاں حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کلام کو موقت اور تاکید فرمائی۔ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا مومن پر اس دن تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ میدان معاشر ہے 50,000 سال کا ایک دن، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، خطاکار ہوں گے، گناہگار ہوں گے، اور ایک مومن ہوں گے، مومن کامل ہوں گے، ان سب کے لیے برابر معاملات نہیں ہوں گے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، لیکن کافروں، منافقوں، گناہگاروں، فاجروں کے لیے، علل اعلان خدا سے بغاوت کرنے والوں کے لیے۔ لیکن مومن پر کیا معاملات ہیں؟ فرماتے ہیں حضور کہ اس میدان معاشر میں اہل ایمان پر تخفیف کی جائے گی، اور وہ تخفیف کیسی ہوگی؟ فرمایا ان پر سے وہ دن ایسے گزر جائے گا جیسے وہ دنیا میں فرض رکعت ادا کیا کرتے تھے، بلکہ فرمایا اس سے بھی کم وقت لگے گا، اور ان کا پورا معاملہ گزر جائے گا، میدان معاشر ختم ہو جائے گا۔ حساب و کتاب ہوا تو ہوا، ورنہ بے حساب و کتاب خدا اپنی رحمت کے صدقے ایمان کامل رکھنے والے کو اس میدان معاشر سے چھٹکارا عطا کر کے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ اہل ایمان پر اللہ رب العزت کا خاص انعام و اکرام ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کی ایک بڑی شان ہے، ہمارے علماء اسی لیے فرماتے ہیں کہ بس اپنے ایمان کی قدر کرو اور ایمان ساتھ لے کر اس دنیا سے چلے جاؤ، بس پھر اللہ کی رحمت کے نظارے دیکھیں گے، اللہ کی عطاؤں اور بارشوں کے انعامات ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کا جو لطف و کرم ہوگا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم غلاموں پر بھی ہوگا۔ فرمایا مالک یوم الدین، روزے جزا کا مالک۔ اب سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے، یہاں فرمایا قیامت کے دن کا مالک، خدا تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی ہے، تو کیا اس وقت کوئی اور مالک ہے؟ اس وقت کوئی اور مالک ہے؟ اس دنیا کا کوئی اور مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ خاص فرمایا قیامت کے دن کا مالک؟ وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو یہاں پر علماء اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ پائے جائیں گے جو خدا ہی کو نہیں مانتے۔ جب وہ خدا کو نہیں مانتے تو اسے مالک کیا مانیں گے؟ اور کچھ وہ ہیں جو بہت سارے خدا رکھنے والے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں بہت سارے مالک ہیں، لیکن میدان معاشر ہوگا، خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق وہاں پر موجود ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے میدان تک جتنے بھی لوگ دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہوں گے۔ وہاں پر خدا تعالیٰ کی ملکیت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہاں دنیا میں بھی اگر کوئی مالک تھا اور اس وقت بھی اگر کوئی مالک ہے
تو وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے. تو اسی لیے فرمایا اس میدان معاشر میں کوئی انکار نہیں کر سکے گا. بادشاہ ہوگا, شہنشاہ ہوگا, کوئی بھی ہوگا, خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی ہوگا, لیکن وہ سب کے سب اس وقت نیچی نگاہیں کر کے ہوں گے اور یہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ ہاں اس وقت اگر کسی کی بادشاہت ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے. اچھا, اسی طرح کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, فرمایا انا سید ولد آدم, انا سید ولد آدم یوم القیامت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا. تو اس وقت نہیں ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے میدان میں سردار ہوں گا. یہاں بھی وہی بات ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو نبی ہی کو نہیں مانتے. جب نبی کو نہیں مانتے تو نبی کی سرداری کو کیسے مانیں گے؟ اور کچھ وہ ہیں جو کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہیں, مانتے ہیں حضور نبی ہیں, لیکن سید ہونے کا انکار کرتے ہیں. لیکن میدان معاشر ہوگا, اپنے پرائے سب حضور ہی کی بارگاہ میں جا رہے ہوں گے کہ حضور شفاعت فرمائے نا, حضور کرم فرمائے نا. وہ میدان معاشر ہوگا ہی حضور کی عظمت اور شان کے اظہار کا دن. وہاں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, کہ آپ ہی کی کہی آپ کا کہا ہوگا, آپ ہی جو آپ فرمائیں گے وہی آپ کی بات مانی جائے گی. تو یہاں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آج اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے, لیکن میدان معاشر میں ہر ایک کو ماننا پڑے گا کہ ہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی اولاد آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر ایک بندے کے سردار ہیں. اور سید کہتے کسے ہیں؟ مرقات کے اندر ایک روایت کو بیان کیا جاتا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سید کا معنی یہ ہے کہ مصیبت کے وقت, پریشانی کے وقت, آفات و بلیات کے وقت کسی کی پناہ کو لیا جائے, کسی کی مصیبت, اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے, مشکلات کو دور کرنے کے لیے کسی کا سہارا لیا جائے تو اسے سید کہا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج نبی کو مشکل کشا مانو یا نہ مانو, میدان معاشر میں ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا ہیں اور یہ مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے یہ. اب آئیں ایک اور بات جو آگے آیات مبارکہ ہے, فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہاں دو باتیں فرمائی گئی ہیں. ایک, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا آسان اور سہل انداز میں جو تعریف ہے وہ سمجھ لیجئے. عبادت کہتے ہیں ایسی تعظیم کرنا, فرماتے ہیں عبادت کہتے ہیں کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا, یہ عبادت کہلاتی ہے. اب اگر کوئی تعظیم کرے لیکن عبادت کی نیت نہ ہو, عبادت کا لائق سمجھتا نہ ہو, تو اسے عبادت نہیں کہا جائے گا. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں, ہاتھ باندھتے ہیں, اور یہ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں, کس کے لیے باندھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے, اور ہم یہ اس کی تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق ہے. اگر کوئی بندہ ایسے ہی اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوا کھڑا ہو جائے, ہاتھ باندھ لے تعظیماً, تو اسے عبادت نہیں کہا جائے گا, بلکہ کیا کہا جائے گا؟ یہ فقط تعظیم ہے. کیونکہ عبادت کی تعریف کیا ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا, یہ عبادت ہے, اور یہ خاص اللہ رب العزت ہی کے لیے. اب اگر کوئی بندہ کسی کی تعظیم کرتا ہے, کسی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, چاہے وہ ایک عالم ہو, امام ہو, مفتی ہو, پیر ہو یا ماں باپ ہو, اور وہ کھڑا ہو کر ہاتھوں کو باندھتا ہے, تو میں بالکل ایسی ہی حیت کو ہو بہو اس انداز کو دیکھ کر ہم کسی پر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ کافر ہو گیا کہ اس نے عبادت کی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو نماز میں بھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں,
اب بھی ایسے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ شرک ہو گیا، ہم یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمیں اس کی نیت کے متعلق پوچھنا پڑے گا کہ نیت کیا ہے، اور ہر اہل ایمان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ تعظیم عبادت کے لائق سمجھ کر اگر کسی کو کی جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، باقی اگر کسی کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو وہ تعظیم ہے، عبادت نہیں، کیونکہ جس کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں اسے عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، بلکہ فقط ہم بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم اور ادب کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ یہاں پر دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ نعبدو، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہاں پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ عبادت تنہا بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب بھی عبادت کی جائے یعنی نماز پڑھی جائے تو نماز کے اندر اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، سب مل کر پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے گناہگار کی عبادت قبول نہ ہو لیکن کسی اچھے کے ساتھ لگ کر اس کی عبادت بھی قبول ہو جائے۔ اگلی بات فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ظاہری باطنی کسی بھی اعتبار سے مدد چاہتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت ہی کی مدد چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں چاہتے۔ یہاں پر یہی بات فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ ظاہری باطنی جسمانی روحانی کسی کی بھی مدد ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی خاص مدد ہے۔ ہاں ذریعے بدل سکتے ہیں، ذریعہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی پر مشکل آ جائے تو اس مشکل کو دور کرنے کے لیے بندہ کیا کرتا ہے؟ دوست کے پاس جاتا ہے، تو دوست کے پاس جو جا رہا ہے اور مدد کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بس مدد خاص اللہ رب العزت کی صفت ہے، کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے، اس سے مراد یہی لے، تو بندہ پھر ہر ایک کی مدد مانگنے سے وہ مشرک ہو جائے گا، پھر 15 مددگار کہنا بھی شرک ہو جائے گا، پھر ہر ایک سے طلب مدد یہ شرک کر دے گی۔ اسی لیے کوئی نہ کوئی ضابطہ بنانا پڑے گا۔ وہ ضابطہ کیا ہے کہ مدد کسی بھی ذریعے سے آئے لیکن وہ مدد اللہ رب العزت ہی کی طرف سے خاص ہے، اگرچہ ذریعہ کوئی بھی بن جائے۔ میں ایک آپ کے لیے آسانی کے ساتھ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک عبارت کو نقل فرمایا، اس عبارت کو سنیں گے بات مزید کلیئر ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مدد چاہے کسی کی بھی ہو، حقیقی مدد وہ اللہ رب العزت ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ بندہ مومن اللہ سے جو مدد مانگتا ہے وہ مدد اسے بالذات مستقل بالذات سمجھ کر مانگتا ہے، ایسی مدد کہ وہ اپنی مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا ہے تو وہ اس بندے کو خدا کا محتاج سمجھ کر مدد مانگتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، میں صرف ایک بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، ورنہ اس پر کئی مثالیں، اور انشاءاللہ اگر موقع لگا تو اگلے جمعے بھی ہم اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ ایک مثال ذرا سن لیجئے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور کا ایک پہنا ہوا جبہ تھا، وہ جبہ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا۔ اب لے کر آپ نے کیا کیا؟ ظاہری بات ہے اسے پھینکا نہیں، کچرے میں نہیں ڈال دیا، بلکہ اسے سنبھال کر رکھا۔ تو یہاں تو سب سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ تبرکات کا حاصل کرنا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ تسلسل صحابہ کرام کے دور ہی سے چلتا ہوا آ رہا۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا کرتے ہیں اس جبے کا؟ فرماتی ہیں کہ جب وہ جبہ آپ کے پاس تھا تو آپ نے لوگوں کے پاس آ کر فرمایا، لوگوں یہ نبی کا جبہ ہے، یہ نبی استعمال فرمایا کرتے تھے، اس جبے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جسم پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جبے نے برکتیں حاصل کی ہیں، یہ مس ہوا ہے، یہ چوما کرتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی بیمار ہمارے پاس آتا ہے نا
تو ہم اسے یہ نہیں کہتے جاؤ طبیب کے پاس چلے جاؤ. صحیح بات ہے نا یار. وہ تو کہتے ہیں, ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں مدد مانگ سکتے ہیں لیکن مدد وہ جو تحت قدرت ہو, کسی تحت کے ساتھ ہو, ماتحت ہو, یعنی وہ ایسی مدد کہ جو مثال کے طور پر دوائی کے ذریعے سے مدد مانگی جائے, بندہ زندہ ہو تو پانی مانگ لیا جائے, تو یہ مدد مانگ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کی مدد نہیں مانگ سکتے. ایک طبقہ یہ جملہ ادا کرتا. تو اب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی شخص آتا کہ اے سیدہ اسماء بیمار ہے, طبیبوں کے پاس علاج کروا لیا ہے, دوائی لے لے کر تھک گئے ہیں لیکن یہ شفا نہیں ملتی ہے, بیماری جاتی نہیں ہے, آپ کچھ ایسی دوائی دینا کہ بیماری چلی جائے. تو آپ کیا کرتی؟ وہ جبہ مبارک جو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے برکت لیتا تھا, حضور کے خوشبودار پیارے پیارے پسینہ مبارکہ کی برکت سمیٹے ہوا تھا, اب وہ جبہ آپ پانی کے ٹب میں ڈالتی, اسے غسل دیتی, اس جبے کو نکالتی, اس جبے کا جو پانی تھا یعنی جو جبہ جو غسل ہوا ہوا اس کا پانی تھا وہ پانی لیتی, بیمار کو دیتی, بیمار پیتا, خدا تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا. اگر یہ مدد مانگنا یا لینا یا دینا شرک ہوتا تو صحابہ کرام ہمیں یہ تعلیم نہ دیتے. اور میں نے روایت پڑھی ہے مسلم شریف کی, صحیح مسلم, اس کے علاوہ کئی روایتیں موجود ہیں. یہی سیاستہ کی ایک اور روایت موجود ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. زوجہ محترمہ ہماری امی جان ہے, ایمان والوں کی امی جان ہے. حضرت اسماء رضی اللہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے پاس حضور جان کائنات کے بال مبارک تھے, منہ مبارک. اب آپ نے کیا اہتمام کیا ہوا تھا کہ ایک پائپ نما ایک چیز آپ نے لی, اس کے بیچ میں آپ نے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو کسی اہتمام کے ساتھ رکھ دیا کہ یہاں سے یہ نکلے نہیں. اب وہ کیا کرتی ہیں, آپ کے پاس کوئی بیمار آتا, لا علاج مریض آتا, تو آپ ایک جگہ سے پانی ڈالتی, دوسری جگہ سے پانی اس بال مبارک کی برکت کو لیتا ہوا آتا, آپ مریض کو پلاتی, مریض پیتا, خدا اسے شفا عطا فرما دیتا. یعنی بات یہی کہنی پڑے گی کہ مستقل بذات غیر محتاج اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے, اور باقی جو بھی مدد کرتا ہے وہ خدا ہی کی عطا سے کرتا ہے, اس کے پیچھے مدد خدا ہی کی ہوتی ہے. اس کی کئی مثالیں ہم دے سکتے ہیں. اللہ کرے بارش آئے تو بارش آنے سے پہلے جب اگر بادل آ جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ یار اب بارش آ جائے گی. کیوں؟ خدا تعالیٰ بارش برسانے کے لیے بادل کا محتاج, وہ چاہے تو بغیر بادل کے بارش بھی آ جاتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ بادل آئے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ اصل بارش برسانے والا اللہ رب العزت ہی ہے, لیکن یہ ایک سبب ہے اس کی بارش کے ظہور کا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مدد کیسی ہی ہو, چاہے روحانی ہو, جسمانی ہو, یا ظاہری ہو یا باطنی ہو, کسی بھی اعتبار سے مدد ہو, خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ آئے یا کوئی بندہ مدد کرے, یہ مدد خاص اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. خدا مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں, مستقل بذات ہے, اور بندہ مدد کرنے میں خدا کا محتاج ہے, مستقل بذات نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.